سیاسی انصاف کی لڑائی اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے یہ ہے کہ زمینی سطح سے اتر پردیش میں آپ کی ایک لیڈرشپ بنے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آنے والے ویدھان سبھا میں ہم تمام کو متحد ہو کر اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا۔ یہ سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، وہ سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان کے پہلے پنے پر انصاف کو لکھا۔ بابا صاحب نے سمویدھان کی آرٹیکل اس میں اس کا ذکر کیا۔ پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین برسوں سے لڑتی آ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سماجی اور معاشی انصاف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سیاسی انصاف ہونا چاہیے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے جو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر آپ کی بے باک آواز بنے، آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے، آپ کے لیے حق کی لڑائی لڑ سکے، یاد رکھیے کوئی اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اویسی کیا تم نہیں دیکھتے کہ اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں بڑی بڑی مسلمان اور دلت ودھائک جیت کر جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہاں پر مانیور کانشی رام یاد آتے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط کرنے کے لیے کیجئے۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی ہماری بھی کوشش ہوگی کہ دوبارہ یہاں پر بی جے پی کی سرکار اتر پردیش میں نہ بنے، مگر یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ ذمہ داری صرف مسلم اقلیت کے کندھوں پر رکھی نہیں جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بی جے پی کو روکنا چاہتا ہے، اگر کوئی دوبارہ بی جے پی کو سत्ता میں آنے کو روکنے کی یہ کوشش کرتا ہے تو میں یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر عزت کے ساتھ بات چیت ہوگی، حصے داری کی بات چیت ہوگی تو مجلس اور اویسی تیار ہے، مگر اگر تم بی جے پی کو روکنے کے نام پر مجھ سے اور مٹیرا کی جنتا سے کہو گے کہ تم کو دری بچھانا پڑے گا، اب دری نہیں بچھائی جائے گی، اب حصے داری اور برابری کی تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار میں چاہے اتر پردیش ہو یا جس کسی بھی بھارت کا اسٹیٹ ہو جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے، ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بلڈوزر سے کس کا گھر توڑا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس کے قسمت میں انکاؤنٹر لکھی ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس سمودائے کے نوجوانوں کی جوانی کو جیل میں ڈال کر برباد کر دیا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان بچے کشتی پر روزہ کھولتے ہیں تو ان کو 40 دن جیل میں گزارنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ناانصافی کے خلاف